بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے تمام اسٹوڈینٹس خیریت کے ساتھ ہوں گے جی۔ اور آج آپ میرے ساتھ دیکھیں گے اپنا 10 کلاس مطالعہ پاکستان اردو میڈیم کا لاسٹ چیپٹر میں سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس کا آج لاسٹ ٹاپک ہے جی ہمارے پاس قومی تعمیر میں اقلیتوں کا کردار اور کارنامے، کہ اقلیتوں کا قومی تعمیر میں کیسا کردار رہا اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ ہم آج کے اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پیج ہے جی آپ کا 104، لاسٹ ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس، اور تھوڑا سا جو ہے وہ آسان ٹاپک ہے، اور یعنی کہ ایزی ٹو ہے ہمارے پاس اس کو کور کرنا۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک جو ہے وہ کافی ایک خطبہ کا جو ہے وہ آپ کو چیزیں ملیں گی، جس کو ہم سمجھیں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیا چیزیں آپ MCQs کے لیے کریں گے، کیا شارٹ کوسچنس کے لیے کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہم آج اپنے اس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ پیج آپ دیکھیں گے جی میرے ساتھ 104، قومی تعمیر میں اقلیتوں کا کردار اور کارنامے، کنٹریبیوشن اینڈ اچیومنٹس آف مائنورٹیز ان دا نیشن بلڈنگ۔ کسی بھی معاشرے میں موجود ایسے گروہ جو اپنے مذہبی، سماجی اور معاشرتی نظریات اور طرز زندگی کی روح سے اکثریت کی نسبت کم تعداد میں ہو، اقلیت کہلاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا جی پہلا شارٹ کوسچن، اقلیت سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے عام پذیر اقلیتی طبقوں کو اکثریت کی طرح زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہوں، انہیں عوامی اور حکومتی سطح پر ہر طرح کی معاونت اور تعاون حاصل ہو۔ حکومت پاکستان نے اقلیتوں کو ہر قسم کی ضروری امداد اور سہولیات سے نوازا ہے، اور یہاں اپنی جان مال، عزت اور آبرو کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اقلیتوں نے بھی ہمیشہ ذمہ دار شہری اور محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور مشکل کی ہر گھڑی میں ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ نبھایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غیر مسلموں کو پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ کی ضمانت دی۔ یہ آپ مارک کریں گے جی شارٹ کوسچن کے قائد اعظم نے اقلیتوں کو پاکستان میں کس چیزوں کی ضمانت دی۔ یہ آپ کے پاس شارٹ کوسچن آئے گا کہ کن چیزوں کی قائد اعظم نے ضمانت دی تھی۔ مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ کی۔ قیام پاکستان سے قبل 11 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا۔ کیا آپ مارک کریں گے جی MCQ، یہ پہلی دستور ساز اسمبلی کا قیام کب ہوا تھا؟ 11 اگست 1947 کو۔ اوپر آپ کے پاس ایک فوٹو جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ 11 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تقریر کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو پکچر کے اندر، اور یہ پہلی دستور ساز اسمبلی کے دوران کی پکچر ہے، اور یہ کب قائم ہوئی؟ 11 اگست 1947، اور یہ ایک امپورٹنٹ MCQ ہے آپ کے پاس۔ دیکھتے ہیں جی کیا فرمایا جی قائد اعظم نے اپنی تقریر میں۔ You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. Thank God, we are not starting in those days. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of the one state. Now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as the citizens of the state. اب اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ آپ شارٹ کوسچنس کے لیے مارک کریں گے کہ کیا قائد اعظم نے پہلی دستور ساز اسمبلی کے لیے اقلیتوں کے بارے میں فرمایا تھا، تو یہ آپ نے کمپلیٹ ترجمہ یہاں مینشن کرنا ہے، یہاں تک آپ نے کمپلیٹ مینشن کرنا ہوگا۔ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، اس کا ریاست کے معاملات سے ہرگز کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے حالات میں سفر کا آغاز نہیں کیا ہے۔ ہم اس زمانے میں یہ ابتدا کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، دو فرقوں کے مابین کوئی امتیاز نہیں، مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری اور ایک ریاست کے یکساں شہری ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جوں زمانہ گزرتا جائے گا ریاست سے تعلقات کے معاملے میں نہ ہندو ہندو رہے گا، نہ مسلمان مسلمان۔ ایسا مذہبی طور پر نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب عقیدہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ ایسی سوچ ریاست کے شہریوں میں سیاسی معنوں میں فروغ پائے گی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس تک ہمیشہ اس امر کا اظہار کیا کہ پاکستان سب کا وطن ہے، اس میں مذہبی تفریق ممکن نہیں، یہاں سب کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد آنے والے دیگر حکمرانوں نے بھی اقلیتوں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھا۔ اقلیتی برادری میں ہندو، مسیح، سکھ اور پارسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ آپ مارک کریں گے شارٹ کوسچن کے لیے کہ اقلیتی برادری میں کون کون سے جو ہے وہ مذہب شامل ہیں: ہندو، مسیح، سکھ اور پارسی۔ پاکستانی اقلیتوں نے تعمیر پاکستان میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ قانون کے شعبے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس AR کارنلیس کا نام ہمیشہ درخشاں ستارے کی طرح چمکتا رہے گا۔ اس کو بھی آپ نے MCQ معاف کرنا ہے جی۔ جسٹس AR کارنلیس کا نام جو ہے وہ ایک واحد سپریم کورٹ آف پاکستان کے قانون کے شعبے میں جو کہ کس کا تعلق تھا، وہ اقلیتی کی برادری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے ایمانداری کے ساتھ قانون کے شعبے میں خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے 1973 کا آئین مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کیا ہیں جی؟ یہ آپ شارٹ کوسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جسٹس AR کارنلیس کی خدمات کیا ہیں، کہ انہوں نے تو ایمانداری کے ساتھ سارے کام سر انجام دیے، قانون کے 1973 کا آئین بھی انہوں نے مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس بدیع الزمان کی کاؤس کو قرآن و سنت پر عبور حاصل تھا، وہ 8 سال تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج رہے۔ یہ بھی آپ مارک کریں گے جی MCQ کے لیے، کتنے عرصے تک یہ بدیع الزمان صاحب جو ہے وہ جج ہے پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 سال تک۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمات انجام دی، وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بھی رہے۔ جسٹس رستم سہراب جی سدھو اور جسٹس دوراب پٹیل نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پاکستان کے مسلح افواج میں بھی اقلیتوں کا کردار نمایاں ہے، یہ بھی آپ شارٹ کے لیے مارک کریں گے کہ مسلح افواج میں اقلیتوں کا کردار کس طرح سے پاکستان میں نبھایا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو یہ پیراگراف مینشن کریں گے: ریئر ایڈمرل لیسلے، میجر جنرل جولین پیٹیر، میجر جنرل نویل کوکر، بریگیڈیئر مارون، اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، ایئر کموڈور نذیر لطیف، ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن، گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ایئر کموڈر بلونت کنور داس نے دفاع وطن کے لیے عظیم قربانیاں دی، جن کے اعتراف کے طور پر انہیں فوجی اعزازات سے نوازا گیا۔ ہرچند سنگھ پاک فوج میں شامل موجودہ سکھ آفیسر ہیں، اور یہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ موجودہ سکھ آفیسر میں کون شامل ہے؟ ہرچند سنگھ، یہ بھی آپ MCQ کے لیے مارک کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ سیاست کے شعبے میں اقلیتوں کا کردار بیان کریں، تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ سیاست کے شعبے میں اکشے کمار داس، کامنی کمار دتا، ڈیرک سپیرین، بسانتا کمار داس، کامرن مائیکل اور کلیمنٹ شہباز بھٹی درشن لال مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ ڈاکٹر رمیش کمار، کرشنا کماری کوہلی اور قیام پاکستان کے بعد منتخب ہونے والے پہلے سکھ MP ہیں، سردار رمیش سنگھ اروڑا اور دیگر مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی آپ سے اگر پوچھا جائے گا تو آپ نے کیا مینشن کرنا ہے؟ یہ سارے الگ الگ شعبے آپ کے پاس شارٹ کوسچن میں آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر راؤت فو نے برس اور جزام کے خاتمے کے لیے اپنی خدمات وقف کر دی۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ سسٹر روتھ لوئس نے 50 سال تک مزدوروں کی خدمت کی۔ ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیپال جھابریا نے شعبہ بصارت میں اہم خدمات انجام دی۔ تعلیم کے شعبے میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام بشیر انتھی لوبو، ڈاکٹر میرا فیبولوس، روشن خورشید بھروچا، پروفیسر کنیا لال ناگپال وغیرہ نے اہم خدمات انجام دی۔ کھیل کے میدان میں بھی اگر شارٹ کوسچن آئے گا تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کھیل کے میدان میں اقلیتوں نے کس طرح سے خدمات سر انجام دی۔ کے میدان میں انتھی ڈیس وسا، مائیکل مسیح، ویل سمتھاس، انیل دلپ، دنیش کنیر اور بہرام ڈی
आवर्डी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अलगर्ज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। अक़लियती बरादरी में भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है। नीचे आपके पास जो है वो एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है। राय बहादुर सर गंगा राम एक मरूफ सिविल इंजीनियर थे जो पंजाब के गांव मंगठा वाला मौजूदा जिला ननकाना साहब में पैदा हुए। लाहौर में जाइब घर, जनरल पोस्ट ऑफिस, HSN कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इनका डिज़ाइन करता है, जबकि सर गंगाराम अस्पताल, DAV कॉलेज मौजूदा इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, सर गंगाराम गर्ल्स कॉलेज मौजूदा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, अदारा बहाली मजूरा और दीगर बेशुमार फलाही इदारे उन्होंने अपने ज़ाती खर्च पर कायम किए हैं। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी आपका चैप्टर नंबर 4 और आज आपका ये जो है वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।